امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزرے اور آپ فرمانے لگے جو 2 رکعت تم لوگ جلدی جلدی پڑھ لیتے ہو، اس قبر میں لیٹے ہوئے شخص سے پوچھو اس کی قدر اور اہمیت کیا ہے، یہ بتائے گا کہ کاش مجھے پھر سے زندگی مل جاتی اور صرف 2 رکعت پڑھ لیتا اور میری بخشش ہو جاتی۔ یہی انداز کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز میں ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہنا قبل اس کے کہ موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور اس وقت وہ انسان یہ کہے گا لولا اخرتنی، تھوڑی آپ مجھے مہلت کیوں نہیں دے دیتے، الی اجل قریب، تھوڑی مہلت دے دیجئے، کیوں، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کر دوں گا اور نیک بن جاؤں گا، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور جب کسی انسان کی موت کا وقت آتا ہے اس کو ایک لمحہ نہ آگے کا موقع ملتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے وہ جا سکتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے باخبر ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی اہم بات بتا دی، اگر یہ انسان صرف ایک یہ آیت سن لے اور سمجھ لے اور اس کے معنی سمجھ لے تو کیا کرے گا؟ صبح دیر سے اٹھے گا اور دیر سے کام پہ جائے گا، اور پھر گھر والوں سے آوازیں آتی رہیں گی بھیا اٹھو کام پہ جانا ہے، دکان کھولنی ہے۔ کہیں گے قرآن تو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نماز پڑھیے، آپ روزہ رکھیے، یہ قرآن مجید کی توہین ہے، توہین۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ دنیا میں بھی ساری باتیں جو انسان کرتا ہے جو اسے کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دی۔ امام الاولین والآخرین، سید المرسلین، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں تمام باتیں ارشاد فرما دی، اور تمام باتیں آج بھی موجود ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسان کو اٹھنے سے لے کر کے بیٹھنے تک کا طریقہ سکھلائے۔ ہمارے آقا، ہم سب کے مربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سکھلا دی۔ کون ہے جو ہمیں سکھلائے گا؟ معاملہ یہ ہے ہم نے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا نہیں، کہیں گے یہ مت کہیے، کہیں گے پھر، کہیں گے یہ کہیے ہم نے قدر نہیں کی، کہیں گے پھر، کہیں گے یہ بھی نہ کہیے، یہ کہیے ہم ناقدرے ہیں، ناقدرے، ہم نے توہین کی ہے امام الاولین والآخرین کی، کہیں گے ہم کیوں کہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے بندوں پر، کیوں؟ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس کوئی بھی نبی آیا انہوں نے مذاق اڑایا، مذاق، ہم نے بھی مذاق اڑایا۔ ہمارے سامنے امام الاولین والآخرین نے ایک ایک بات بتا دی، کہیں گے یہ شباب ہے، جوانی ہے، اس کی قدر کیسے کریں گے، کہیں گے بڑھاپا آ جائے گا پھر کیا ہوگا، انسان ترستا رہ جائے گا۔